الحمد لله ذي القوة المتين جعل الشباب قوة بين ضعفين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ میرے مومن بھائیوں اور عزیز دوستو، نوجوانی اور طاقت بہت بڑی نعمت ہے۔ عام طور پر نوجوانوں میں شجاعت و جوانمردی کا جوہر ہوتا ہے اور تعمیر و ترقی کا جذبہ ہوتا ہے۔ نوجوانی کا مرحلہ انسانی عمر کا سب سے اہم مرحلہ ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی تاکید کی ہے اور اس سے دین و دنیا کا فائدہ اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتوں کو 5 حالتوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پھر ان میں سب سے پہلے جوانی کو ذکر فرمایا، شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اور اس سے خوب فائدہ اٹھا لو۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی جوانی کی قدر کرو، اسے اپنے رب کریم کی اطاعت و عبادت میں استعمال کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرو، دین میں غلو اور شدت پسندی سے بچو اور اعتدال اور نرمی کا طریقہ اختیار کرو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ اوغلوا فیہ برفق، دین پر عمل کرنے میں نرمی اور اعتدال کا رویہ اپناؤ۔ بلا شبہ باری تعالی جل جلالہ نے ہمارے لیے اپنا دین آسان بنایا ہے، چنانچہ اس کا فرمان ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ دشواری منظور نہیں۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر توجہ فرمائے اور تمہاری توبہ قبول فرمائے، اور جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ تو میرے دوستو، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے احسانات یاد رکھو۔ تمہاری پرورش میں انہوں نے راتوں کی نیندیں قربان کی ہیں اور تمہاری تعلیم و تربیت میں قربانیاں پیش کی ہیں، اس لیے ان باتوں کا دھیان رکھو اور رب کریم کے اس حکم پر عمل کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور والدین کے سامنے رحمت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحمت فرما جیسا کہ ان دونوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا پوسا۔ ملک و ملت کے نوجوانوں، تم اپنے والدین کا سہارا اور اپنے وطن کا سرمایہ ہو۔ ملک و ملت کو تم سے بڑی امیدیں ہیں، لہذا ان پر پورا اترنے کی کوشش کرو۔ پس دینداری، جواں مردی، خودداری اور عزت و وقار کی خوبیوں سے اپنے کو آراستہ کرو، کام کی تلاش میں رہو اور موقع ملتے ہی لگ جاؤ۔ اس بات کے انتظار میں مت رہو کہ گھر بیٹھے ڈیوٹی مل جائے گی اور روزگار کے مواقع تمہارا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، بلکہ اپنے لیے خود مواقع پیدا کرو تاکہ تم اپنی توقعات اور جائز خواہشات پوری کر سکو۔ اسی طرح اپنے وطن کے لیے شریف اور پاک باز فیملی تیار کرو اور اپنے معاشرے میں نیک نام اور ممتاز بن کر رہو۔ اللہ کے نیک بندو، عزیز نوجوانوں، قوم کے نوجوان فیملی کی قوت اور ملک و ملت کے ستون ہوتے ہیں، اس لیے اپنے اندر قوت و حکمت اور امتیازی شان پیدا کرو
تاکہ ضرورت کے مواقع پر تم اپنی شجاعت و قوت کو کام میں لا سکو اور اچھی طرح ملک و ملت کا تعاون کر سکو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ نوجوانوں کو جمع کرتے اور ان سے مشورہ کرتے۔ میرے عزیزو، اپنی جوانی اور قیمتی وقت کی حفاظت کرو، اسے موبائل کی لت اور سوشل میڈیا میں ضائع مت کرو، گاڑی چلانے میں لاپرواہی مت کرو، حد سے زیادہ اسپیڈ سے بچو، قوانین کی خلاف ورزی مت کرو اور ایسی تمام حرکتوں سے دور رہو جن سے تمہاری زندگی کو خطرہ ہو۔ اسی طرح آباء و اجداد نے جن خوبیوں پر تمہاری پرورش کی ہے انہیں ہرگز نہ چھوڑو، جیسے نیکی، تواضع، عفت، حیا، سچائی، خلوص، رواداری، امانت و دیانت، تخلیقی صلاحیت اور ذمہ داری کا احساس وغیرہ، کیونکہ قیامت کے دن ان خوبیوں کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی اور تمہاری جوانی کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ چنانچہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن آدمی کے پاؤں ٹل نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے متعلق پوچھ گچھ نہ کر لی جائے۔ ان 4 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی کو بھی ذکر فرمایا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اس کی جوانی کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ اسے کن کاموں میں کھپایا اور کہاں استعمال کیا۔ میرے جوانوں، عزت مآب شیخ محمد بن زائد کی یہ قیمتی بات اپنے لیے مشعل راہ اور نشان منزل بنا لو۔ وہ قوم کے نوجوانوں کے بارے میں فرماتے ہیں، میں نوجوانوں کو قومی خدمت کے مختلف میدانوں میں شمولیت اور شرکت کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ ملک میں تعمیر و ترقی کی رفتار کے وہی بنیادی محرک ہے۔ اسی طرح میں انہیں تاکید کرتا ہوں کہ وہ اخلاقی اور معاشرتی خوبیوں پر قائم رہیں اور ملکی قوانین اور مسلمہ امور کی ہمیشہ پابندی کرتے رہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما، ان کو نیک و صالح بنا، انہیں ملک و ملت، اسلام اور مسلمانوں کے لیے امن و امان کا ذریعہ بنا، اور پوری انسانیت اور دنیا جہان کے لیے انہیں ہمدردی اور رواداری کی توفیق عطا فرما۔ اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔